بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غسل کے مستحبات۔ یہ صورتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، ان صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا، یعنی شب برات کی رات کے اندر غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر میں اس شخص کو غسل کرنا مستحب ہے جس کو لیلۃ القدر معلوم ہو گئی ہو، علامات سے نشانیوں سے معلوم ہو گئی ہو، اس کو غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3، خسوف یعنی سورج گرہن اور خسوف چاند گرہن کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ شریعت میں حکم یہ ہے جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، آپ نے فرمایا سورج کا ہونا بے نور ہونا، چاند کا بے نور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یخوف اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں، نماز پڑھیں 2 رکعت اور صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اس موقع پر غسل کرنا مستحب ہے خسوف اور خسوف کی نمازوں کے لیے۔ نمبر 4، صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے، صلاۃ الاستسقاء کے لیے۔ نمبر 5، خوف اور گھبراہٹ کے وقت آپ پر کوئی خوف طاری ہو گیا، آپ پر کوئی گھبراہٹ لاحق ہو گئی ہے تو اس موقع پر غسل کرنا بھی مستحب ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ غسل کر لیں، انشاءاللہ خوف اور گھبراہٹ کی جو حالت آپ کے جسم پہ طاری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور نمبر 6، بسا اوقات یوں ہوتا ہے اچانک تاریکی چھا جاتی ہے، تو تاریکی کا چھا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے اللہ ڈرانا چاہتے ہیں، اس موقع پر بھی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اور نمبر 7، سخت آندھی کے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے، ان مواقع پر غسل کریں۔ نمبر 8، عام محفل میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 9، نئے کپڑے پہننے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ نئے کپڑے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس وقت مسنون دعا بھی پڑھیں اور غسل بھی کر لیں۔ تو غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 10، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، کل انسان، ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، تو آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 11، سفر سے واپس آنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 12، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و کرامتا میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے یا ویسے مدینہ منورہ میں زادہ اللہ شرفا و کرامتا میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کو غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے طواف زیارت کے لیے جو حج کا بڑا اہم رکن ہے، حج کے 2 بڑے رکن ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، دوسرا ہے طواف زیارت، تو طواف زیارت کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 16، حج کے دوران مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے جا کر کنکریاں مارنی ہیں تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور نمبر 17، مردے کو غسل کرانے کے بعد، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے اس آدمی کے لیے جس نے مردے کو نہلایا ہو۔ نمبر 18، جنون ختم ہو جائے، اسی طریقے سے آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 19، اسلام لانے کے لیے غسل